السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ہوما میرے پاس 2-3 ہوما ہیں. آپ انڈیا سے ہیں ہوما؟ یو کے پاکستان. سے. اچھا یو یو کے کے سے. اچھا پاکستان. ہاں صحیح ہے. پاکستان سے اور یو کے سے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, جب تک دوسرے جوائن کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. آپ اس سے بک شیئر ہو گئی ہے, نظر آ رہی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آ رہی. اچھا میں شیئر کر دیتی ہوں. ایک سیکنڈ. ابھی اوکے چلیں انشاءاللہ جب تک آتے ہیں. میں نے کلاس میں آج نوٹس بھی نہیں دیا, اور شاید 2 دن پہلے دیا تھا کہ کلاس ہوگی آپ لوگوں کی. آپ کو کیسے پتہ لگا کلاس ہے؟ کل آپ کا میسج آیا ہوا تھا. ہاں میسج آیا ہوتا نا, بس ٹھیک ہے. ابھی اسی میسج پہ کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے تو ریسنٹلی کوئی نہیں. اصل میں ابھی بھی ایک کلاس ہی لے رہی تھی تو وہ فارغ ہوئی میں 12 بجے. میں ابھی لاسٹ میں سن رہی تھی وہ کلاس. اچھا وہ سن رہی تھی تو وہ میرے نواسے تھے دونوں ماشاءاللہ, چھوٹی چھوٹی عمر کے, اور مدینہ بک 1 شروع کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو وہ تو مدینہ کیسی بکس آج کا ہیں؟ نہیں میں نے تو ابھی بالکل اسٹارٹ کیا. ہاں میں تو بالکل ہاں, لیول میں ہوں. نہیں بس آپ کوئی نہیں, آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے جو میں پڑھا رہی ہوں, جی انٹرسٹ ہے؟ ہاں جی چلیں کافی کچھ ٹھیک. سیکھ لیا. تو ہاں جی, تو بس جڑی رہیں, اور جڑے رہنے سے کچھ آتا ہے. جی اور ابھی دیکھیں یہ ولدن ہے, یہ کون سی حالت ہے؟ یہ ولدن 2 پیش کے ساتھ 2 پیش کے ساتھ مرفوع, اور زبر کے منصوب کیسے بنے گا؟ ولدن. ولدن. تو ولدن میں کیسے کیا کروں میں؟ یہ اب ہو گیا آگے بس الف بھی آئے الف بھی آئے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ولدن. ولدن ہو جائے گا. ویری گڈ. اچھا یہاں پہ مرفوع حالت میں انہوں نے لکھا ہوا تھا وہاں پہ, لیکن دوبارہ آپ سے لکھوایا ہے کہ ولدن. جی ٹھیک ہے, ولدن ولدن. اور یہ آپ کا یہ اس طرح سے بس یہ 3 طریقے سے یوز ہوتا ہے. جو بھی ناؤن ہوتا ہے نا وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے, نصبی میں یا جری میں ہوتا ہے. تو اب کیا ہے آپ کا کہ اگر ہم اس کے اوپر الف لام لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کرو ولدن پہ میں ہاں لگاتی مرفع ہوں ہو تو جائے معرفہ ہو جائے گا. تو کیسے بنے گا؟ ولدن. ولا پھر بھی دون ہی ہوگا, الف لام لگ کے بھی دون ہی ہوگا. جی الولدن. نو, اچھا یہ الف لام اور تنوین کبھی بھی آپ جا کے پورے قرآن میں گھمائیں, آپ کو ایک لفظ پہ کبھی نہیں ملیں گے. جی جب الف لام آتا ہے تو پھر تنوین نہیں رہتی. آپ کو دیکھیں برا بھی کتنا لگ رہا ہوگا نا بولنے میں بھی, تو جی. یہ الولدو ہو جاتا ہے. ان اچھا. دونوں کی آپس میں دشمنی ہے سخت قسم کی, جیسے سوکنے نہیں ہوتی, جی سوکنوں کی لڑائی دیکھی کبھی؟ ان کی وہ والی لڑائی ہوتی ہے. آج کل تو سوکنوں میں بھی بہت اتفاق ہو گیا, ٹھیک ہے نا. نالج کی وجہ سے. تو یہ ہاں الف لام اور تنوین آپس میں دشمن ہے, پکے پکے بیری ہیں یہ, ٹھیک ہے. یہ ایک ورڈ پہ کبھی نہیں آ سکتے. دیکھا کتنا فائدہ ہوا ہے نا آپ کو بھی. میں نے جی آپ سے دوبارہ بھی پوچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے جلدی میں بول گئی ہوں نا الولدن, نہیں لیکن آپ معرفہ کو اور نکرہ پہ میں نے ابھی اتنا فوکس بھی نہیں کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا پچھلی لاسٹ ہاں ویک میں. اور ٹھیک ہے, نہیں ابھی تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ الولدو ہوگا, جی ٹھیک ہے نا. تو یہاں لاسٹ پر والی کیا, کلاس میں میں تو نے. یہاں پر کیا ہوگا؟ ولا دا. دا. اب ولا دا کے اوپر میں آگے الف لگاؤں؟ نہیں, اب ضرورت نہیں ہے. نہیں اب ضرورت نہیں. یہ جو الف آتا ہے یہ صرف تنوین کی وجہ سے آتا ہے, کی وجہ سے. ٹھیک ہے, صرف تنوین کی وجہ سے الف آتا ہے. اچھا یہاں پر کیا ہوگا؟ ولدی. دے نہیں ہوتا, ولدی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ولدی, یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا یہ, تو یہ دی ہوتا ہے, الولد دے نہیں ہوتا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدو, تو الحمدو تو نہیں ہوتا نا, کیا ہوتا ہے؟ الحمدو. دو ہوتا ہے نا. تو اسی طرح دی ہوتا ہے, دے نہیں ہوتا.
ہمیں پاکستان میں تھوڑا مجہول طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن ابھی آپ ماشاءاللہ ادھر ہیں تو سیکھ جائیں گے. اچھا اسی طرح اس کو بھی آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس ایکسرسائز کو آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. القلم ہو جائے گا اور القلم ماں ہو جائے گا، اور ماں کے اوپر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جب ایک زبر آئے گا تو الف لگانے کی ضرورت نہیں، جی القلم القلم ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتبن، اچھا اس کو آپ نکرہ کے ساتھ بنائیں، کتبن، کتبن ہی آ جائے گا. یہاں پہ کیا آئے گا، کتبہ، با نہیں آئے گا، ابھی الف لام لگے گا تب کتبہ آئے گا، ٹھیک ہے اچھا نا. اب نہیں، ابھی تک الف لام نہیں لگا نا، تو جی کیا جی، آئے گا، کتبن، کتبن، کتبن. کتبن جب بن دو ہوگا. زبر آئے گا تو الف ایڈ ہوگا، اور کتبن، ٹھیک ہے، بن، کتبن ہو جائے گا. اچھا اب جب اس کے اوپر آپ جب الف لام لگائیں گی تو فرض کریں اس کے اوپر الف لام لگا رہے ہیں تو اب کیا، الکتب، بو ہو جائے گا، اب بن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. جی آج کے بعد ایسا نہیں بولنا. اور یہاں پر جب الف لام لگے گا تو کیا ہو جائے گا، ان کی آپس میں لڑائی ہے تو الکتب، یہ ہٹ جائے گی. جب یہ ہٹ جائے گا تو پھر یہ الف بھی نہیں رہے گا، پھر یہ والی شکل بن جائے گی، الکتبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. الکتبو اور الکتبہ، با، با نہیں، با تو کس وجہ سے کیا تھا ہم نے کہ دو زبر تھے تو، ہے نا. اب جی جب الف لام آیا ہے تو پھر تو اب الف لام کی وجہ سے ایک زبر آئے گی نا، یہاں پہ دو نہیں آئیں گی، تو ایک زبر کی وجہ سے پھر یہ بھی ہٹ جائے گا تو الکتبہ ہو جائے گا. صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے. اور الکتبی، یہاں الکتبی ہو جائے گی. تو اس ایکسرسائز کو میں نے کہا تھا کرنا، پر چلے میں نے کہا دیکھ لیتی ہوں کتنا کیا کسی نے. کتو، باقی کوئی حرکت چینج نہیں ہوگی، بس یہ والی جو ہے یہ لاسٹ لیٹر کی حرکت، اس کو اعراب کہتے ہیں نا. تو پچھلی جی دفعہ ہم نے اعراب ہی پڑھا تھا. جی جی اب ذرا مجھے رسولن، یا آپ نے شاید ٹیسٹ میں نے اسکیوز میں بھی دیا تھا، رسولن اور رسولن ہو جائے گا. جب جی، رسولن ہوگا تو دو زبر ہوگا تو الف بھی ایڈ لام ہوگا. الف، لیکن جب آپ کا الرسول ہوئے گا، الف لام لگ جائے گا تو کیا ہوگا، الرسول، لا، لو، لو، ہاں زبر آئے گی، زبر آئے گی، الرسولہ، زبر، ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ کے پاس دو زبر نہیں ہے اس لیے الف ایڈ نہیں ہوگا، جی الرسولی ہو جائے گا. اب اس کو کرنا ہے مسلماتن، یہاں پہ مسلماتن آئے گا رفعی حالت میں، یہاں کیا آئے گا، مسلمات تھے، اور تن، یہاں کیا آئے گا، مسلمات، مسلماتن نہیں، تن، تن دونوں میں تن آئے گا نا. تن، تن، تن آئے گا، ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کے اوپر الف لام ایڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مسلماتو، المسلمات، تو نہیں، اب یہ تو وہ بھول جائیں، میری کلاس میں آ گئی ہے نا. جی جی جیسے الحمد ہوتا ہے نا تو ہم دو تو نہیں بولتے الحمدو، یہ دو نہیں ہوتا اور دے بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، المسلمات تو نہیں ہوتا، المسلمات تو. اور آپ یو کے میں رہتی ہیں نا تو جی بالکل آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا کہ آپ نے دو نہیں بولنا. المسلمہ، یہاں پہ کیا آئے گا، تا، تا نہیں آ سکتا. جب وہاں پہ مسلمات تن تھا جی جی تو یہاں بھی مسلمات تن تھا، تو جب الف لام لگے گا تو کیا ہوگا، تے، المسلماتی، تی ہو جائے گا. اور یہاں پہ کیا ہوگا، المسلماتی، نسبی جری حالت، کاپی پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے سماواتن، ابھی کوئی اور بنائے، سماواتن، کوئی اور کلاس میں آیا، جی 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 سماواتن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو رفعی حالت ہے، آپ بنائیے یہاں پہ نسبی حالت، سماواتن سے کیا بنے، الف لام نہیں لگانا ابھی، آپ نے پہلے آپ نے نکرہ ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے. سماواتن آئے گا، اور یہاں پہ سماواتن، ٹھیک ہے. اب جب الف لام لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، السماوات، تو، اور یہاں پر کیا ہو جائے گا، السماواتی، تی، اور یہاں السماواتی، تی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے پکا پکا کہ یہاں پہ زبر نہیں آنی. جیسے ابھی انہوں نے بولا تھا المسلماتو، المسلماتا، دیکھیں دیکھنے بولنے میں بھی برا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی آپ نے یہ کبھی یہ ورڈ پڑھے ہی نہیں ہے آپ نے. جی السماواتا تو آپ نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. جی
तो आप अस्समावाता क्यों लिखेंगी यहाँ पे अस्समावाती? समावातिन को जब अलिफ लाम देंगे ना तो अस्समावाती बनेगा ना, जी जी और आगे भी समावाती बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। आयातुन, यहाँ पे अभी आयातु आयातु आयातिन। देखिए आ- आप ऐसे नहीं एक पेश कर सकती जब तक आप अलिफ लाम नहीं लगाएंगी। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं, अलिफ लाम वाला लगाएं? नहीं, आप अभी अलिफ लाम वाला नहीं लगाएं, पहले इसको नॉर्मल बनाएं। अच्छा, आया तू। नहीं, देखिए फिर वो आपने वही बात की ना, एक पेश क्यों गिरा रही जब अलिफ लाम ही नहीं लगा रही? अच्छी, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से निकलते। कोई बात आयातुन आयातुन आयातिन हम्म, आयातिन। अब अलिफ लाम लगा के बोले। अल अल आयातु अल आयाती अल आयाती। हुमा, आपको समझ आए? जी आ रही है, ये मेरी बच्ची ठीक, शोर कर रही है, मैंने म्यूट कोई कर बात दिया। नहीं, कोई बात नहीं, म्यूट रखें और अच्छा। गौर से सुने। लिसनिंग से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, गौर से सुनने से। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अजर दे। जन्नातुन जन्नातिन तिन जन्नातिन। अल अब आपने अल ये याद रखना है कि जन्नातन कभी नहीं होता। वो जो जन्नतन होता है ना, वो जमा नहीं होता, वो वाला होता है, सिंगुलर वाला जी होता जी है। जी, ठीक है ना, जन्नतन होता है। ठीक है। अच्छा, उस पे भी अलिफ ऐड नहीं होता। चलिए आगे, बनातुन। बनातुन बनातिन हम्म, बनातिन। अब अलिफ लाम लगा लें। ठीक है। अल बनातु हम्म, अल बनाती अल बनाती। सादिकातुन। स्वादिका। एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा। अभी आए। स्वादिकातुन हम्म, स्वादिकातिन हम्म, स्वादिकातिन। अब अच्छा, अलिफ लाम लगाएं। अल अल स्वादिकातु हम्म, अल स्वादिकाती हम्म। अल स्वादिकाती। अच्छा, अब देखें जब अलिफ लाम लगाएंगे ना, तो ये अच्छा, अलिफ लाम लगाने की वजह से यहाँ पे ये हरूफ शमसी कमरी हमने पढ़े हैं ना, जी जी। तो यहाँ पे तशदीद आ जाती है। अच्छा स्वाद जो है ये आपका हरूफ शमसी में से है, अच्छा। तो वहां पे अल अस्सादिकातु पढ़ा जाएगा। जी जी, बोलने में मुश्किल हो रहा था, मैं वो मुश्किल हो रहा था ना? हो रहा था। जी जी। देखें, अरबी ज़बान का कमाल ही यही है, जब आप गलत पढ़ते हैं ना तो आप वहीं रुक जाते हैं, हाँ, आपको लगता है कि आप गलत पढ़ रहे हैं। जी जी जी। अल सादिकातु नहीं होगा, अस सादिकातु होगा, अल बनातु होगा। वहां पे आप देखें, वहां पे आप तशदीद नहीं पढ़ सकते, जी अल बनातु। यहाँ पे आपको तशदीद पढ़े बगैर आपकी जुबान नहीं चलेगी, अस नहीं चल। सादिकात, क्योंकि ये रूफ शम्स। अस्वादिकातु। जी जी, अच्छा, अब बिल्कुल। ये वाले जो थे इनमें तो आपने नस्बी और जरी हालत सेम की ना, जी जी। तो क्या इनमें भी नस्बी जरी हालत सेम होगी? नहीं नहीं, वो तो मोनस थे ना ऊपर वाले। हाँ, वो मोनस थे। मोनस में जो होता है मोनस, मोनस सालिम। मोनस सालिम थे ना। ठीक है, सालिम क्यों कहते हैं? जी जी, क्योंकि वाहिद का लफ्ज टूटता नहीं है। टूटता नहीं है, और मुकस्सर जो होता है उसमें अब लफ्ज को ये तोड़ मुकस्सर बनाते आ रही बनाते है, टूट अब ये जाता मुकस्सर आ रही है, इसमें है। वाहिद का लफ्ज कल्ब टूट गया है। टूट गया है। तो जी अब जी इसको कैसे बनाएंगे? इसको बिल्कुल वाहिद की तरह बनाना है। ठीक है, जी जी चलें। जी। ये वैसे तो करेंगे ना, कुलूबुन। हाँ, तो यहाँ पे ठीक है क्या? ना। कुलूबन। अच्छा, कुलू। अब ये मैं एक मिनट, मुझे जहन से कोई निकल बात रहा नहीं, था। कोई बात नहीं, आराम से कुलूबन। करें, कोई जल्दी नहीं। ये दो पेश आए तो क्या होता है, दो जबर आते हैं ना दो फिर जो यहाँ। जबर आएंगे जी, अलग भी आएगा। अलिफ। जब, हाँ, जब दो कुलूबन जबर आएंगे तो अलिफ भी आएगा, कुलूबन। जैसे कुलूबन। कल्बुन और जी कल्बन। कुलूबन, जी अगर जी। यहाँ कल्ब होता ना तो कल्बुन कल्बन। कुलूबन, जी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कल कुलूबन। कुलूबिन। कुलूबिन, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? कुफारू। कुफारुन। अल कुल। हाँ, इसको पहले अलिफ लाम से कर लेना, ये जरूरी, कोई कॉल आ रही है, चलो मैं वापस कॉल करती हूँ। तो ये क्या, कुलूबुन, अलिफ लाम डालेंगे तो क्या है? अल कुलूबू। वो हो जाएगा। अलिफ लाम आएगा तो तनवीन भागेगी, भागेगी। रन अवे, वो भागेगी, उसको इतना तेज भागना है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, तो ये जी एक वर्ड पे नहीं आ सकती। इसी तरह अल कुलूबा हो जाएगा। जी लेकिन ये वाला आपने ये नहीं करना कि ये जो है आपने सिर्फ एक इसके ऊपर सी हटा देना है। जब ये नहीं। हटेगा तो ये भी हटेगा, जी तो बा पूरी हो जाएगी। ठीक है,
جی با پوری ہو جائے گی القلوبا, اور یہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا القلوبی. القلوبی ہو جائے گا. تو جب الف آپ نے تبھی لگانا ہے جب دو زبر لگائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کریں کفارن کفارن, دو زبر آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا کفارن, بٹ جب الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا الکفارو. رو ہو جائے گا. پھر جمع بنائیں گے نسبی حالت بنائیں گے تو نسبی کے لیے الکفارا. را. اب را زبر ایک ہی آ رہی ہے نا, تبھی الف ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الف بھی ایڈ کر دیں آگے, جی جی ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا, یہ صرف اس کا تعلق جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے, دو زبر کے ساتھ. دو زبر کے ساتھ. تو آپ نے کیا کرنا ہے الکفاری ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا طلابن, جی طلابن, اب اس کا نسبی حالت طلابن بن آگے الف آئے گا, اور طلابن بن. ابھی اس کو معرفہ بنا لیں. معرفہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, نکرہ کو الف لام لگاتے ہیں. جب الف لام آئے گا تو یہ بھاگ جائے گی, ٹھیک ہے, تنوین ایک پیش رہ جائے گا. اور پھر الطلاب نسبی حالت میں بے پوری رہے گی اور ایک زبر کر دیں گے, ٹھیک ہے, ایک زبر لگا دیں گے اور الطلابی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نسبی حالت اور جری حالت ہوتی ہے یہ ایسی نہیں آ جاتی, اچھا, اور نہ رفعی حالت ایسی آ جاتی ہے, یہ کسی وجہ سے آتی ہیں. پیچھے سے کوئی آتا ہے چینجنگ کرنے والا, تب یہ زبر ہوتی ہے, زیر ہوتی ہے, ایک پیش. دیکھیں الف لام آیا تب ایک پیش ہوئی نا, ایسی تو ایک دو پیش گر نہیں گئی نا, آپ نے کچھ پیچھے لگایا تو ایک پیش ہوئی نا. جی جی. اسی طرح آپ فی لگاتے ہیں تو فی طلابن یا من طلابن, تو وہ آپ کا طلابن ہوگا یا من الطلابی ہوگا. تو جس طرح سے بھی ہوگا وہ یہ قرآن مجید میں جو ہیں آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں. چلیے ابھی نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں ورنہ ہم اسی پہ بیٹھے رہیں گے. اور پیچھے کا مجھے ضروری ریویژن کروانا تھا, ہم تھوڑا سا کر لیں پیچھے سے ریویژن. جی ہم ایسے کرتے کیونکہ آپ چھٹیوں کے بعد بالکل بھول جائیں گے. اگر ریکارڈنگ میں آ جائے گا ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈنگ سنے اور اس کو یاد آ جائے. تو ہم نے شروع کیا تھا الفابیٹ سے, حروف تہجی سے شروع کیا تھا. حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا کہ 28 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں, اور پھر ہم نے حروف شمسی میں پڑھا اور قمری میں پڑھا کہ یہ تو 28 ہی ہوتے ہیں, کیونکہ شمسی بھی 14 ہوتے ہیں اور وہ دوسرے والے بھی 14 ہی ہوتے ہیں, قمری بھی 14 ہی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے ایک جملہ بھی لکھوایا تھا, حق کا خوف عجب غم ہے. جی جی جی, حق کا خوف عجب غم ہے. یاد ہے نا کہ یہ جملے میں سارے حروف قمری آ رہے ہیں. ہاں یہ 14 تھے نا, 14 تھے, اور 14 ادھر ہیں شمسی میں, تو 28 ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کے حروف تہجی ہیں, یہ بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی زبان کی, ان کے بغیر زبان ورڈ بنتے نہیں ہے, زبان نہیں بنتی, ٹھیک ہے. تو یہ جب ملتے ہیں ان کے اوپر حرکات لگتی ہے الفابیٹس کے اوپر, تو پھر کیا بنتے ہیں, لفظ بنتے ہیں. تو لفظ جو ہوتے ہیں پھر وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ دو طرح کے ہم بولتے ہیں, وہ یا تو میننگ فل ہوتے ہیں یا میننگ لیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یا تو محمل ہوتے ہیں یا پھر وہ کیا ہوتے ہیں, کلیمہ ہوتے ہیں. جو میننگ فل ہوتے ہیں ان کو کلیمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عربی زبان میں سارے الفاظ جو ہیں وہ میننگ فل ہیں, کوئی بھی محمل میننگ لیس نہیں ہے. تو جو محمل ہیں, جو میننگ فل ہیں, ان کو کلیمہ کہتے ہیں. تو لفظ کو عربی زبان میں کلیمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی جمع کلمات ہوتی ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے, تو اس کی جمع بھی پھر کیا بنے گی, کلمات بنے گی, الف تا کے ساتھ بنے گی. اور لفظ کی جمع مکسر بنے گی, الفاظ بنے گی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بات ہوگی. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کو تو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. کلمہ عربی زبان میں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, کیا کون کون سی تھی, اسم اور فعل اور حرف, یہ 3 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا, ہم نے اسم کو لیا تھا, ٹھیک ہے نا. اسم کو پڑھنا ہم نے شروع کیا تھا, اور اسم کے بارے میں ہم نے 4 باتیں جاننے کی کوشش کی تھی. اور اس میں سے پہلی بات جو تھی وہ آپ کی اس میں وہ یہ تھی کہ وہ ہم نے سب سے زیادہ ہم نے تو جنڈر پڑھا تھا نا, تو جنڈر میں کیا پڑھا تھا, لیکن سب سے پہلی چیز اعراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو سیکوینس میں لکھوایا ہوا ہے. پھر جنڈر ہوتا ہے, عدد, اور پھر آپ کا کیا ہوتا ہے,
وسط وسط. اور آج بھی ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے, تھوڑا سا فردر پڑھیں گے. یہ بھی اپنے پچھلا چیپٹر جو پڑھا ہے یہ اعراب کے بارے میں پڑھا ہے کہ جی اعراب جی کیسے بدلتا ہے, رفعی, نصبی, جری حالت میں کیسے ہوتا ہے, تو وہ ہم نے پڑھا ہے. تو اعراب جو ہوتا ہے 3 طرح کا ہوتا ہے. اعراب ہوتا کیا ہے؟ اعراب یہ ہوتا ہے کہ کسی اردو لفظ کو, کسی بھی جو بھی نان عربک لفظ ہے اس کو عربی بنانا. جی اور اس کو عربی کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کے اینڈ کے اینڈ, ہاں, اس کے اینڈ کی حالت کو چینج کیا جاتا ہے. دن, دن, دن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر الف لام آ جائے تو کیا ہوتا ہے, دو, الحمدو, الحمدہ, الحمدی ہو جاتا ہے نا, وہ اس طرح سے الف لام آ جاتا ہے. اگر الف نہیں ہوگا تو حمدن, حمدن, حمدن ہوگا, ٹھیک ہے نا, جی تو الف لام آئے گا تو وہ معرفہ بن جائے گا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا, ابھی جیسے جب مؤنث سالم کی تھی اس پہ کیا ہوا تھا, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اعراب چینج ہو رہا ہے نا, جی جی لاسٹ لیٹر کی حرکت چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اونا ہوگا تو وہ اینا ساؤنڈ میں چینج ہو جائے گا, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. اور مسلمانی ہوگا تو مسلمینی, مسلمینی میں چینج ہو جائے گا. اور مسلمتن ہو, مسلمتن ہوگا تو مسلمتینی اور مسلمتینی میں چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ آپ کا تانی جو ہوگا وہ تینی میں چینج ہو جائے گا, آنی جو ہوگا آئینی میں چینج ہو جائے گا. تو یہ تو اعراب تھا. اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا فردر پڑھیں گے اور بہت ہی آسان ہے اور آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا. باقی جنس میں یہ ہوتا ہے کہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں, وہ ہم نے پڑھا تھا, اس کو ریوائز کر لینا, مذکر مؤنث کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے مؤنث حقیقی پڑھا تھا, ہے نا. مذکر کو تو پڑھنا ہی نہیں, مذکر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی, جو مؤنث نہیں ہوگا تو وہ مذکر ہو جائے گا. تو مذکر میں ہم نے مؤنث حقیقی دیکھا تھا اور پھر ہم نے غیر حقیقی بھی دیکھا تھا, تو وہ ہم نے کیا. عدد میں ہم نے واحد, مثنیٰ اور جمع کے, جیسے بھی ہم نے یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ کتابن, کتابانی, اور کیا ہو جاتا ہے, کتبن ہو جاتا ہے, جمع مکسر بن جاتی ہے. اور جمع مذکر سالم میں مسلمون, مسلمانی اور مسلمونہ بن جاتا ہے. اور اس میں مکسر میں آپ کا بن جاتا ہے جیسے کفارن, کفارن, کفارن بن جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. عدد میں یہی ہوتا ہے. اس کے بعد وسعت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کے اوپر یہاں پہ نکرہ اور معرفہ, تو نکرہ جو ہے وہ تنوین والا ہوتا ہے, اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور معرفہ جو ہوتا ہے اس کو تنوین والے کو جب الف لام لگاتے ہیں تو وہ تنوین بھاگ جاتی ہے, الف لام لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر تنوین نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تنوین بھی لگائیں گے, الف لام لگائیں گے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ اس کو معرفہ بھی بنا رہے ہیں اور آپ نے اس کو نکرہ بھی رکھا ہوا ہے ابھی تک. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہم نکرہ کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے, انڈیفینیٹ کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر الف لام لگا رہے ہیں, تو پھر تنوین کا تو کوئی کام ہی نہیں رہتا نا. تو یہ ہو جائے گا. تو اب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اعراب کے اندر ایک اور چیز کہ مورب اور مبنی اسما. مورب اعراب سے ہی بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اعراب کیا ہوتا ہے, لاسٹ لیٹر, معنی کی تبدیلی کے بغیر, میننگ نہیں چینج ہوتا. مسلمات ان کا بھی وہی میننگ ہے, 2 سے زیادہ عورتیں, مسلماتن کا بھی مطلب وہی ہے, مسلماتن کا بھی مطلب وہی ہے, 2 سے زیادہ عورتیں. وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں, وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کا کیا ہے, وہ جمع ہی رہے گا اور 2 سے زیادہ ہی رہے گا. اسی طرح سے پھر آپ جو ہیں, مورب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اردو لفظ کو, ہاں, اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ اردو لفظ کو عربی بنانا. اور مورب کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کا, مورب کس کو کہتے ہیں, مورب کہتے ہیں وہ اسما جن کا اعراب بدلتا ہے. تو اعراب تو سارے اسما کا بدلتا ہے, ہم نے دیکھا ہے نا. 5 قسم کے اسما ہوتے ہیں, واحد ہوتا ہے, مثنیٰ ہوتا ہے, جمع مذکر سالم, مؤنث سالم, اور جمع مختصر. 5 طرح کے اسما ہوتے ہیں, سب کا اعراب بدلی ہوا ہے. کچھ کا حرف سے بدلی ہوا ہے, کچھ کا تنوین بدلی ہوئی ہے. تو جتنے بھی اسما ہیں جن کا اعراب بدلی ہوتا ہے, یہ 98% ہوتے ہیں. عربی زبان کے 98% اسما کا اعراب چینج ہوتا ہے, اور 2% باقی رہ جاتے ہیں, ان کا اعراب چینج نہیں ہوتا. اب اعراب چینج ہونے کا مطلب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم اپنے لباس چینج کرتے ہیں نا. گھر میں اور ہوتا ہے, باہر نکلتے ہیں تو اور پہنتے ہیں, اسکول جاتے ہیں تو بچے یونیفارم
ہے نا, پارٹی میں جاتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں, اور طرح کا لباس ہوتا ہے. مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو اور طرح کا پردے والا لباس پہن کے جاتے ہیں کہ وہاں مرد بھی آتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ مورب کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو 98% اسما ایسے ہیں جو کہ اپنا لباس چینج کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ تنوین بھی دمہ تنوین بھی لے رہے ہوتے ہیں, زبر تنوین بھی لے لیتے ہیں, اور زیر تنوین بھی لے رہے ہوتے ہیں. یعنی دون دن دن تینوں طرح کے لباس پہنتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور مبنی جو ہوتے ہیں, مبنی کی کوئی مثال دیں, جو فکسڈ ان کے پاس ایک ہی طرح کا لباس ہوتا ہے. جیسے برڈز وغیرہ کا ایک ہی لباس ہوتا ہے نا, جی جی فیدر ہوتے ہیں ان کے اوپر, بس وہی ہوتا ہے جانوروں پہ بھی. اسی طرح ان کا بھی ایک ہی لباس ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں حاضہ, رفعی حالت میں بھی حاضہ ہی رہے گا, نصبی میں بھی حاضہ, جری میں بھی حاضہ ہی رہے گا. اچھا جیسے اللہ زی, اب دیکھیں اللہ زی, آپ تین کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ زی ہے یہ تو یہ رفعی حالت میں ہوگا تو پیش آ جائے گی, اور زبر ہوگا تو کبھی نہیں ہوتا. اللہ زی اللہ زی اللہ زی ہوتا ہے. اللہ زینا اللہ زینا اللہ زینا ہوتا ہے نا. جی جی حاضی ہی حاضی ہی حاضی, ہاؤ لائی ہاؤ لائی ہاؤ, تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ان کا ایک ہی لباس ہے. یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا, ان کے پاس دوسرا لباس ہی نہیں ہے, وہ چینج, وہ اسی لباس میں جاتے ہیں. چاہے مسجد جانا ہے, شادی میں جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, ایک ہی لباس ہے فکسڈ. مبنی ہوتا ہے بنیاد سے, بنا یبنی, یعنی جیسے بنیاد ہوتی ہے نا وہ فکسڈ ہوتی ہے. عمارت اوپر سے پوری بلڈنگ گر جاتی ہے, لیکن پوری بیس جو بناتے ہیں اس کا, جو اس کا وہ بناتے ہیں, جو بنیاد ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے, وہ نہیں گرتی, وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو یہ ان کا بھی اعراب نہیں گرتا. ان کا 98% کا کیا ہوتا ہے, دن 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 چینج ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو بات سمجھ آ گئی. یہ 2% ہے, تو 2% کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ان کا تو چینج ہی نہیں ہوتا. باقی رہ گئے 98%, تو وہ کون سے ہیں, وہ مورب ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان کو پڑھتے ہیں. مورب اسما کیا ہوتے ہیں. مورب اسما وہ ہوتے ہیں جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے, جو اپنا لباس چینج کرتے رہتے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسما دو قسم کے ہوتے ہیں, یہ آپ نے بتا دیا. نمبر 1, نمبر 2. کوئی بھی اسم اٹھا کے دیکھیں گے, یا تو وہ مورب ہوگا یا وہ مبنی ہوگا. اس کا ایک ہی لباس ہوگا یا وہ لباس بدلی کرے گا. ٹھیک ہے. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں, دن دن دن, انہیں مورب اسما کہتے ہیں. اور دوسرے وہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں, انہیں مبنی اسما کہتے ہیں. ان کا فکسڈ اعراب ہوتا ہے, ایک ہی لباس. جیسے میں نے آپ کو بتایا, جیسے موسا موسا موسا, موسا کے پیچھے لی بھی لگا دیں گے تو لی موسا ہی رہے گا, اور اکیلا آئے گا تب بھی موسا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور دوسرے وہ, اچھا, انہیں مبنی اسما. مورب اسما مزید 2 قسم کے ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. مورب اسما جن کا اعراب بدلتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں منصرف, بس آپ نے یہ والا آپ نے یاد رکھنا ہے, منصرف. منصرف, اور دوسرا کیا ہے, غیر منصرف. یہ 2 ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. نمبر 1 منصرف, باقی سب چیزیں بھول جائیں, یہ مورب اسما یہ سب بھول جائیں. منصرف اور غیر منصرف, یہ 2 ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں. منصرف وہ ہوتے ہیں جو کہ فلی ڈکلائن ہوتے ہیں, جو 3 طرح کا لباس بدلی کرتے ہیں. جیسے کتابن, 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 ہے نا. الف لام بھی آ جائے تو کیا ہوتا ہے, الکتابو, الکتابہ, الکتابی. 3 طرح کا لباس ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 85% ہوتے ہیں. میں نے 98 آپ کو بتایا تھا نا اوپر, اس میں سے 85% وہ ہوتے ہیں جو کہ 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں, یعنی وہ 3 طرح کا لباس بدلی کرتے ہیں, اور 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. یہ 85% ہیں. ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب تک ہم نے جتنے اسما پڑھے ہیں نا وہ 85% تھے, اور وہ منصرف تھے. وہ دن 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 3 حالتیں بدلی کر رہے تھے. کتبن, 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 اقلامن, اقلامن, اقلامن. واحد میں مسلمن, مسلمان, مسلمن. ٹھیک ہے نا. وہ 3 شکلیں بدلی کر رہے تھے. صحیح ہے. اچھا, یہ 85% ہوتے ہیں. اب غیر منصرف کیا ہوتے ہیں, یہ 13% ہوتے ہیں. اب 13% اور 85% کتنے ہو گئے, 98% ہو گئے نا. پلس کریں دونوں کو, 98% ہو گئے نا. یعنی یہ والے بھی مورب ہیں اور یہ والے بھی مورب ہیں جو غیر منصرف ہیں. اگر دونوں ہی مورب ہیں تو پھر ان کو ڈیوائیڈ کیوں کیا, ان کو 35 میں کیوں کر دیا, ان کو 13 میں کر دیا, ان کو 85 میں کر دیا.
سب کو اگر سارے ہی مورب ہیں تو پھر ان کو 98 کیوں نہیں کہا گیا, ان کو ڈیوائڈ کیوں کیا گیا؟ اب میں بتاتی ہوں کیوں ڈیوائڈ کیا گیا. یہ تقریباً غیر منصرف جو ہیں یہ 13% اسما ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں, 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. ان پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں. ان کی حالت نصب اور حالت جر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. غیر اسما کے بارے میں ہم تفصیل سے حصہ 2 میں پڑھیں گے. اس وقت صرف یہ یاد کر لیں کہ عربی مؤنث نام, اچھا یہ میں پھر بعد میں بتاتی ہوں. تو اب ہم نے مورب اسما کو 2 میں ڈیوائڈ کیا, 98 کو ہم نے 2 میں ڈیوائڈ کیا. 85% تو وہ تھے جو کہ فلی ڈکلائن ہو رہے ہیں, دن 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 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. باقی 13% ایسے ہیں جن کو غیر منصرف کہتے ہیں اور وہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. اب ان کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں کسی ایک بندے کے آ رہی ہے کوئی مثال کہ آپ نے دیکھا ہو؟ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی, ٹھیک ہے, تنوین نہیں آ سکتی, زیر بھی نہیں آتی. اگر جری حالت میں جائیں گے تو زیر بھی نہیں آئے گا. مثلا عورتوں کے نام دیکھیں, اچھا عورتوں کے نام کو بھی چھوڑ دیں, آپ دیکھیں قرآن مجید میں آدم آتا ہے یا آدمون آتا ہے؟ آدم آتا ہے نا, ابراہیم آتا ہے نا, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جی جی اچھی, ابراہیم آتا ہے نا, جی جی تنوین نہیں آتا. اچھا فرعون آتا ہے. آپ غور کرنا ہے, ایک پیش آ رہی ہے. یہ 13% الفاظ ہیں, ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. اسی طرح اچھا عورتوں کے نام زینب نہیں ہوتا, زینب بو ہوتا ہے. عائشہ تن نہیں ہوتا, عائشہ تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کا اسامہ تو ہوتا ہے, اسامہ کے آگے بھی گول تا لگتی ہے اور یہ کیا ہے آپ کا اسامہ تو ہوتا ہے. تو یہ جن پر ایک پیش آ رہی ہے نا بغیر کسی وجہ کے, ایک پیش آنی ہوتی ہے جو الف لام کی وجہ سے آتی ہے. جیسے کتاب تھا تو آپ نے اس کے اوپر کیا لگایا, الف لام لگایا, تو وہ کیا بن گیا, ایک پیش. الکتاب الکتاب ایک پیش آ گئی, تو وہ تو ال کی وجہ سے آ رہی ہے. یہاں تو کچھ نہیں آ رہا نا, جی جی کوئی وجہ نہیں ہے, پھر بھی ایک پیش آ رہی ہے. تو یہ ان پہ ان کو یہ غیر منصرف ہے, اس لیے ان کے اوپر نہیں آتی. اب ان کی جو رفعی حالت ہوگی وہ تو آدم ہوگی, ٹھیک ہے. نسبی حالت کیا ہوگی؟ آدمہ. آدمہ. جری حالت کیا ہوگی؟ جری میں آپ نے جیسے یہاں پہ بتایا تھا کہ زیر نہیں آتی, زیر نہیں آتی. زینبو, زینبا, زینبی نہیں ہوتا. ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمی نہیں ہوتا, کبھی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا ابراہیمی. جی فرعونہ, فرعون, فرعونہ, فرعونی نہیں ہوتا. یوسف, یوسفا, یوسفی نہیں ہوتا کبھی بھی. جی اسامہ تو, اسامہ تا, اسامہ تا, یہ ہوا اسامہ تو, اسامہ تا, اسامہ تی نہیں ہوگا. تو جی یہ صرف 2 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. تو جس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اس پہ کسرہ بھی نہیں آئے گا. تو 2 شکلیں ہو گئی نا. جی جی یہ ایک تو آپ پہچان کی ہے کہ جس پہ تنوین نہیں آتی تو اس پہ بس کسرہ جس پہ تنوین بغیر کسی وجہ کی نہیں آتی. اور ان کو انہوں نے گروپس کی شکل, جیسے آپ کو مونس کی, جب آپ مونس پڑھ رہے تھے جنڈر میں, تو انہوں نے گروپس میں بنا دیا تھا نا کہ یہ مونس سمائی ہیں, یہ جی جی شہروں ملکوں کے نام, باڈی کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈبل والے, اور اس طرح سے جو انہوں نے چیزیں, جہنم کے نام, ہواؤں کے نام, بہت ساری چیزیں. اسی طرح یہ گروپس میں چینج کر کے ہمیں دے دیتے ہیں, تو بات ہی ختم. ابھی انہوں نے گروپس کیا بنایا, 13% اسما جن کو غیر منصرف کہتے ہیں, ان کے انہوں نے کیا بنایا ہیں گروپس. ایک تو انہوں نے بنایا سب سے پہلے کہ عربی مؤنث نام, مؤنث عورتوں کے نام. عورتوں کے نام کے اوپر میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو یہی بتاتی رہتی ہوں شروع میں کہ عورتوں کے نام پہ ایک پیش آتی ہے. پوچھتے ہیں نا کہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہی, محمد ان پہ تنوین آ رہی ہے تو عورت پہ زینب کیوں مارا ہے؟ تو پوچھتے ہیں, تو میں کہتی ہوں عورت بیچاری جو ہے نا کمزور ہوتی ہے, اس کے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ تنوین اٹھا سکے. لیکن آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک پیش آتی ہے, کیونکہ عربی جو نام ہوتے ہیں نا عورتوں کے, ہو سکتا ہے میرا نام عربی نہ ہو اور میرے پہ تنوین آ رہی ہو کہ نان عربک نیم ہے میرا, حالانکہ میں عورتوں کا نام ہوں, لیکن اگر میرا نام عربی نیم ہے, فاطمہ ہے, یا تو پھر عربی نیم ہے عائشہ ہے, تو پھر اس کے اوپر کیا ہوگا, آپ نے ایک پیشی لگانی, ایک پیش آئے گی. تو عربی مؤنث نام, ٹھیک ہے, ان کے اوپر سب کے اوپر ایک پیش لگانی ہے. نان عربک نیم ہوگا, کوئی انڈین پاکستانی نیم ہے یا کسی گوری کا نام ہے, تو پھر آپ نے اس کے اوپر تنوینی لگانی, ٹھیک ہے. جو عورتوں کے مؤنث نام, سمجھ آ رہا, یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے
مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. اب جیسے میں نے اسامہ کا بتا دیا. اب عائشہ کے اوپر چونکہ ایک تا نہیں آتی عائشہ کے اوپر, تو ہم کیا کرتے ہیں, عائشہ تو کہتے ہیں تو اسامہ تو ہی کہیں گے, کیونکہ اس میں بھی گولتا آ رہی ہے. حالانکہ وہ مردوں کا نام ہے. محمد ان پہ تو تنوین آتی ہے, اور اسامہ بھی عربی نام ہے تو اس میں بھی آنی چاہیے, لیکن چونکہ گولتا یہ آ جو رہی ہے آدم کا ہے, جیسے آدمو ہے, ہاں اس کے آگے بھی تو گولتا نہیں آ رہی, لیکن ہاں یہ فکس ہے. آپ کس کی, آدم کی بات کری؟ جی جی, ہاں, تو آدم آدم ابراہیم. اس کی ریزن اور ہے, اس کی ریزن, اور وہ ابھی اچھا. ریزن میں بتاؤں گی کیا نام ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے. ابھی آپ نے 2 ریزن پڑھی ہیں. آپ نے ایک ریزن پڑھی ہے کہ عورتوں کے عرب عورتوں کے مؤنث نام جو ہوتے ہیں, یعنی عربی مؤنث نام جو ہوتے ہیں, اور دوسری ریزن آپ نے پڑھی ہے کہ مردوں کے عربی نام لیکن جن کے اوپر گول تا آتی ہے. گول تا کے بغیر آئیں گے تو محمد علی حامد خالد سب پہ تنوین آئے گی, لیکن گول تا والے جتنے نام عربی آ جائیں گے مردوں کے, ان کے اوپر ایک پیش آئے گی, اسامہ طلحہ جتنے بھی ہیں. اچھا, پھر الف نون والے جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے سلیمان نو, سلیمان نون نہیں آتا, عثمان نو, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ الف نون پہ ختم ہو رہے ہیں. تو عربی نام ہو یا دوسرے غیر عربی نام ہو, جتنے بھی نام ہوں گے الف نون پہ ختم ہوں گے, ان کے اوپر ایک ہی پیش ڈالیں گے, 2 نہیں ڈال سکتے. عمران نو ہوگا, عمران نو ہوگا, ٹھیک ہے. عدنان نو ہوگا, عدنان نو ہوگا. سلمان نو ہوگا, سلیمان نو ہوگا, ایک پیش آئے گی کہ الف نون آ رہا ہے. فرشتوں کے نام ہاروت و ماروت آتا ہے نا, ہاروت قرآن مجید میں آتا ہے, ایک پیش آتی ہے ان کے اوپر. جبرائیلو, اسرافیلو. اب جب ایک پیش آ رہی ہے تو پھر زیر بھی نہیں آئے گی. جتنا پہ ایک پیش آ رہی ہے ان کا بھی ان کے اوپر جری حالت میں زیر نہیں آئے گی, زبر آئے گی. جی, ٹھیک ہے. اور یہ جیسے مردوں کے آخر میں الف اور نون کا آپ نے بتایا, تو اس میں عورتوں کے بھی اگر ہو الف نون ہو تب بھی, نہیں, عورتوں تو کے صرف الف نون مردوں والے نام نہیں ہوتے. کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو گول تا والے ہوتے ہیں یا سمپل زینب وغیرہ ہوتا ہے. نہیں, عربی کے علاوہ جیسے عربی کے لیے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ مونس کے جو عربی نام ہے ان پہ, تو نان عربک نام جتنے بھی ہوں گے نا ان کے اوپر تو تنوین نہیں آئے گی, چاہے وہ الف نون کے ساتھ ہوں, جو بھی ہوں. اسی کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس کے یہ صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے کہ اس کے یا الف یا نون اس کے نہیں, مردوں کے نام یہ تو آگے یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے, مردوں کے لیے مخصوص ہے. اگر عورتوں کا میرے خیال میں تو میں نے کبھی نہیں اس طرح کا نام سنا. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیجیے کہ مجھے, جب کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. جی, اب مردوں کے نام الف نون پہ ختم ہوتے ہیں, عدنان, ریحان, اور جیسے نون زرینہ. زرین نا تو اس طرح نہیں ہوتا نا, وہ تو گول تا پہ ختم ہوتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا, تو وہ تو عورتوں کے نام تو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں یا بغیر گول تا پہ. تو جتنے بھی ہوں گے اگر وہ عربی ہیں تو وہ تو آپ کے وہی ہوں گے. نان عربک ہے تو پھر تنوین لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, شہروں اور ملکوں کے جتنے نام ہیں, اب ان کے اوپر کیا ہے آپ کی, اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. پاکستان نو ہوتا ہے, پاکستان نو ہوتا ہے, ایک پیش آتی ہے. مکہ تو ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جتنے بھی شہر ہیں. مصرو ہوتا ہے قرآن میں, مصرا بھی آتا ہے. تو مصرا یہ ایجپٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غیر عربی نام جتنے بھی ہوں گے ان کے اوپر کیا ہوگا, غیر عربی نام, اور وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اچھا, اب یہ غیر عربی نام جو ہیں یہ کس کے بتا رہے ہیں, چند انبیاء علیہ السلام کے نام بتا رہے ہیں. جی, دیکھو, میں نے آپ کو بتایا کہ آدم اور ابراہیم جتنے بھی انبیاء ہیں, سلیمان علیہ السلام ہیں, ان سب کے اوپر ایک پیش آتی ہے نا. یوسف کا بھی میں نے بتایا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر عربی نام یہ بھی غیر عربی ہیں. آدم, ابراہیم, یہ غیر عربی نام ہے, عرب نام نہیں ہے. عربی زبان تو اس وقت تو ایجاد بھی نہیں تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو آ کے مکہ میں چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, تب تو وہاں پہ پرندوں نے آنا شروع کیا. وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. عرب میں سنسان تھا. عرب تو وہیں سے سٹارٹ ہوا نا جب وہ لوگ آئے. تو اس سے پہلے تو عربی زبان بھی نہیں تھی. تو یہ سارے عبرانی زبان کے نام ہیں جتنے بھی ہیں نا, تو غیر عربی نام ہیں. ٹھیک ہے. اب غیر عربی نام جو ہیں وہ چند انبیاء علیہ السلام کے نام چھوڑ کے باقی سب جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے نام غیر منصرف ہیں. جی, اور چند انبیاء کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں نوح آتا ہے, لوط آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی دیکھیں غیر عربی نام ہے نا, نوح. اب نوح تو
اسماعیل علیہ السلام سے یا عربی زبان کے ہونے سے بہت پہلے کے نام ہے نا. جی اور ہود کتنا پرانا نام ہے, ٹھیک ہے, جی شعیب اور صالح علیہ السلام, تو یہ سب پہ تنوین آ رہی ہے. یہ 6 آپ نے چھوڑ دینے بیچ میں سے, یہ ایکسیپشن ہے. 6 انبیاء کے نام کو چھوڑ کے جو بھی نبی کا نام ہوگا نا وہ غیر منصرف ہوگا. تو وہ جو میں کہہ رہی تھی نا آدم اور ابراہیم کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گی, وہ یہی وجہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان 6 انبیاء میں نہیں آ رہے, آدم اور ابراہیم اور یوسف, وہ نہیں آ رہے اس میں. تو وہ کیا ہیں پھر آپ کے غیر عربی نام, وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. محمد بھی غیر عربی نام ہے, اگر آپ سوچیں نا تو محمد بھی غیر عربی نام ہے, ٹھیک ہے نا. اور نوح اور یہ سارے ان پہ تنوین آ رہی ہے, تو محمد پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ اور اگر احمد نام جو ہے وہ آپ کا غیر عربی نام ہے, تورات میں لکھا ہوا تھا نا, جی تو آپ کا غیر عربی نام ہے, اس وقت عربی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. تو محمد بھی ہو سکتا ہے کہ غیر عربی نام ہو سکتا ہے عربی بھی ہو, کیونکہ خالدون حامدون علیون اگر وہ عربی ہیں تو پھر یہ بھی عربی ہو سکتا ہے. لیکن 6 پیغمبروں نے بولا ہے کہ ان کو ایکسیپشن کر دو, اور باقی جتنے بھی انبیاء کے نام ہوں گے ان سب کو غیر منصرف بنا دو, ان پہ ایک پیش آئے گی اور ان کی جزیر بھی نہیں آئے گی. اور چند جمع مکسر, اب جمع مکسر کون سے ہیں؟ وہ جیسے ہم بولتے ہیں نا غریب کی جمع کیا ہوتی ہے, غریبن. غریب کی جمع کیا ہوتی ہے اردو میں بولتے ہیں غریبن ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے فقیرن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جی اور عالمن ہوتا ہے, ان کی جمع کیا بنتی ہے؟ عالم کی جمع کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جمع مکسر بنتی ہے نا جی جی علماء. جی تو الف کے بعد حمزہ آ گیا نا, جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع مکسر بنتی ہو اور الف کے بعد حمزہ آتا ہو تو وہ بھی آپ تنوین نہیں لگا سکتے. فقراء غرباء علماء, جاہل سے بنتا ہے جوہلاء, ٹھیک ہے. تو جب بھی الف اور حمزہ آئے گا نا وہ غیر منصرف ہوں گے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے اوپر آپ علماء نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں. کچھ اور وجوہات ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایڈوانس لیول پہ بھی, 1-2 وجوہات اور بھی ہیں. تو آپ کو جتنی بھی وجوہات آتی ہیں نا وہ ساری کی ساری آپ نے کوئز میں لکھنی ہے. یا تو آپ کو وہ جگہ دی ہوئی ہوگی, اگر 5-6 جگہیں دی ہوں تو آپ نے یہی باری لکھ دینی ہے 5-6 اٹھا کے, فرض کرو ہو سکتا ہے 5 ہو تو آپ نے یہ 5 یا 6 جو بھی ہیں اس میں لکھ دینی ہے. لیکن اگر زیادہ جگہ تو پھر آپ جتنی بھی آتی ہیں وہ لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ منصرف کا اپوزٹ ہوتا ہے. منصرف ہوتا ہے, صرف کا مطلب ہوتا ہے گھوم جانا, فلی ڈکلائن ہونا. جیسے ویل نہیں گھومتا تو پورا دن یہ منصرف ہے. لیکن غیر منصرف کیا ہے؟ ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ, دیکھا رک گئے نا, گھومے نہیں نا, تھوڑا کم گھومے ہیں نا. جی تو آدم آدمہ آدمہ, یوسف یوسفہ, مریم مریم. اب مریم کیا ہے؟ مریم عورتوں کا نام ہے, مریم مریمہ مریمہ, زینب زینبہ. تو اس کی اپنی کیٹیگریز اپنی اس میں جب آپ کوئز کر لیں گے نا آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. کوئز سے بہت ساری چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھیں, اب ان کی نسبی حالت اور جری حالت دیکھ لیں. زیر نہیں آیا, اگر لی قرآن مجید میں لی آتا ہے نا تو لی ابراہیمہ ہی آئے گا. زیر آنا چاہیے نا لی کی وجہ سے, حرف جر کی وجہ سے. پریپوزیشن جو ہوتا ہے وہ زیر دیتا ہے. فی کتاب اللہ ہی ہوتا ہے نا, کتاب کے نیچے فی کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے, فی کتابی, اور کتاب اللہ ہی ہوتا ہے تو فی کی وجہ سے زیر آتی ہے. لیکن ہم زیر نہیں لگا سکتے ان کے اوپر, غیر منصرف کیوں. اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو کتابن ہے, یہ تو منصرف ہے, یہ تو زیر لیتا ہے. جس پہ تنوین آئے گی وہ زیر لے گا. کتابن کتابن کتابن, کتبن کتبن کتبن. جس کے اوپر ایک پیش آئے گی تنوین نہیں لگا سکتے. اب دیکھیں ان سب کے اوپر کیا ہے؟ اسامہ, تنوین نہیں لگا سکتے تو پھر یہ زیر بھی نہیں لے گا. عثمانو, اور ان کے ریزن بھی آپ دیکھ لیں. ابراہیموں میں نے بتایا تھا کہ وہ 6 انبیاء کو چھوڑ کے باقی سارے جتنے انبیاء کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں. عورتوں کے سارے جتنے عرب نیم ہیں ان کے اوپر آپ تنوین نہیں لگا سکتے. اسامہ, مردوں کے سارے نیم جن کے اوپر گولتا آتی ہے عرب نیم نہیں لگا. الف نون والے نام جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے آپ. پاکستان غیر عربی نیم, یہ آپ ملکوں اور شہروں کے نام کر لینا, وہ آپ میں نے بتایا کہ اور آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے. جبرائیل, فرشتوں کے نام آپ, ٹھیک ہے نا. اب یہ ٹاپک آپ کا ختم ہو گیا. باقی رہنے والے تقریباً 2% اسما مبنی اسما ہے. وہ 13 اور 85 کتنے ہو گئے؟ 98.
اور 2% جو ہے یہ مبنی ہے. یہ تینوں اعرابی حالت میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں, اپنی شکل نہیں بدلتے. مبنی اسما کی کوئی خاص علامت نہیں ہے, اور یہ دیکھیں حالت رفع حاضہ, حالت نصب حاضہ, حالت جر بھی حاضہ. یہاں پہ نصب رکھنا بھول گئے, یہ ذالی کا ہی رہتا ہے. اور پھر ان کو کیسے پہچانیں گے؟ پہچان لیں گے جب ٹیکسٹ میں آئیں گے تو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ ساری چیزیں سیکھ لیں گے تو پھر آپ ان کو بھی پہچان لیں گے کہ یہاں پہ یہ اس کی رفعی حالت آ رہی ہے حاضہ کی, اور یہاں پر نسبی آ رہی ہے, یہاں پہ جری, خود ہی پتہ چلتا جائے گا. اللہ زی کی رفعی حالت ہے, نسبی ہے, جری ہے. موسیٰ کی خود ہی پتہ چل جائے گی, عیسیٰ کی پتہ چل جائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر منصرف کی تینوں اعراب حالتیں لکھیں. تو آدھا منہ ہے, انہوں نے آپ کو اعراب نہیں ڈال کے دیا, آپ اس پہ تنوین نہیں ڈالنی کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے.